الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع كلامنا ہر قسم کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ سب کے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہادی سبل فخر رسول شافی محشر ساقی کوثر محبوب کبریا عبداللہ کا پیارا آمنہ کا دلارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معزز سامعین، تزکیہ نفوس کے تعلق سے مسلسل ہم اور آپ اللہ والوں کی باتیں سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب تک امراض قلبیہ سے دل پاک و صاف نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بندہ شان عبدیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی فرائض میں یہ بات ذکر فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی کا کام کریں۔ ظاہر چاہے جتنا بھی اچھا ہو،
باطن اگر گناہوں میں ملوث ہیں اور گناہوں کی ظلمت میں ملوث ہے تو پھر نجات کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اسی لیے مسلسل آپ حضرات کے سامنے تزکیہ نفوس کے تعلق سے باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اہل اللہ کے اقوال کے ذریعے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو اپنے باطن کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کے دل میں نیکی کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ آئے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مہمان آیا ہے، اس کی عزت، خاطر مدارات اور استقبال کرنا چاہیے جیسے کسی مہمان کے آنے پر کرتے ہیں۔ اگر گھر میں آنے والے مہمان کی تعظیم و تکریم نہ کی گئی، عزت نہ کی گئی تو وہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اس مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرے گا تو وہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس کی عزت کریں گے تو وہ مہمان آتا رہے گا، جتنا اس کی مہمان نوازی کرو گے اتنا ہی وہ آپ کے پاس آتا رہے گا۔ اس اللہ کے مہمان کی خاطر مدارات اور عزت اور تعظیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نیک جذبے پر عمل شروع کر دیا جائے۔ جو بھی نیک جذبہ دل میں پیدا ہو، اچھا جذبہ دل میں پیدا ہو تو اس پر فوراً عمل شروع کر دیا جائے۔ یہی اس کی عزت ہے، یہی اس کی تکریم ہے۔ مثلا نماز کا جذبہ آیا تو فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے، ذکر کا جذبہ آیا تو ذکر کرنا شروع کر دے، صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ آیا تو صدقہ و خیرات دینا شروع کر دے۔ تو یہ جو نیک جذبہ آتا ہے دل میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اور اس کی عزت، اس کی تکریم اور تعظیم یہ ہے کہ اس پر عمل شروع کر دیا جائے، اس میں پس و پیش نہ کیا جائے اور اسے مؤخر کرنے کی سوچ رکھنا بھی ہمارے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے اگر ہم لوگ اس کو سیریسلی لیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے نیک جذبات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور ٹینشن کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے ہم اس جذبے پر عمل نہیں کر پاتے۔ راستے میں چل رہے ہیں، فون پر بات کرتے ہوئے ایک کسی غریب کو یا کسی معذور کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ اس کی مدد ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن چونکہ فون پر لگا ہوا ہے، اب اس کی مدد کرنی ہے تو فون کاٹنا پڑے گا، کسی اور مرتبہ کسی اور موقع پر کر لیں گے۔ جذبہ تو اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا، لیکن اس بندے نے اس کی نہ عزت کی، نہ اس کی تکریم کی، نہ اس کی تعظیم کی۔ عمل نہ کر کے اس جذبے کو ذلیل کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مہمان کو گھر میں بلا کر ذلیل کیا جائے تو وہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ اسی طرح سے نیکیوں کے جذبے جو ہمارے سینوں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں،
اس کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جذبہ تو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اچھائی کا، مدد کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، بندگی بجا لانے کا، لیکن عین اس وقت میں ہم لوگ اس پر عمل کر کے اس جذبے کا احترام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ جذبہ پھر ہمارے دلوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایک بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ جب بھی کوئی جذبہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے اطاعت کی لائن سے، بندگی کی لائن سے اور لوگوں کی مدد کی لائن سے، تو ہمیں اس پر فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ اگر اس میں پس و پیش کریں گے، اس کو مؤخر کریں گے، تاخیر کریں گے، تو پھر نقصان ہمارا ہی ہے کہ وہ جذبہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا انسان گناہ کرنے سے ناپاک اور نجس ہو جاتا ہے، اور اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ توبہ و استغفار ہے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ مگر بعض جاہل لوگ توبہ و استغفار کرنے سے گھبراتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اتنے ناپاک اور نجس ہو چکے ہیں، گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محترم اور مقدس جناب میں کس طرح جائیں، تو کیا منہ لے کر جائیں۔ یہی خیال ان کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے، اور عام طور پر ناواقف لوگ، نادان لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ اللہ کے دربار میں آنے کے بجائے مزاروں پہ جاتے ہیں۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، اللہ کا حق ضائع کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، اور معافی کے لیے جوڑی مزار جا رہا ہے، معافی کے لیے جال کے مکان پہ جا رہا ہے، معافی کے لیے شہزاد ولی کی درگاہ پہ جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے بات کریں گے اور ہماری ڈیل کروائیں گے۔ یہ نادانی ہے، ناواقفیت ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف طور پر اعلان کر دیا ادعونی استجب لکم، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگو، بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی حائل کے اور بغیر کسی پل کے، میں تمہیں ڈائریکٹ سننے والا ہوں اور تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہوں۔ تو یہ خیال ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہم گناہ کرتے 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 اتنے گندے ہو چکے ہیں، نجس ہو چکے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، تو اللہ کے محترم اور مقدس جناب میں، اس کی بارگاہ میں کس طرح جائیں، کیا منہ لے کر جائیں۔ یہ خیال آدمی کو توبہ سے اور استغفار سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ بڑی سخت بات ہے۔ اس موقع پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیلی حکایت لکھی ہے کہ ایک آلودہ نجاست کپڑے سے پانی نے کہا کہ تو ناپاک اور نجس ہو گیا ہے، جلدی سے میرے اندر آ جا، میں تجھ کو پاک و صاف کر دوں گا۔ ایک کپڑا جو نجاست میں گندا ہو چکا ہے، پانی اس سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے اندر آ جا، میں تجھے پاک و صاف کر دوں گا۔ اس پر ناپاک اور نجس کپڑے نے کہا مجھے پانی سے شرم آتی ہے کہ پانی تو ایسا صاف اور پاک اور شفاف ہے، اور میں اس قدر گندا اور ناپاک ہوں، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، بھلا میں کس منہ سے پانی میں جاؤں۔ یہ ایک تمثیلی واقعہ ہے، سمجھانے کے لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایتاً اس کو لکھا ہے۔ تو پانی دعوت دیتا ہے گندے کپڑے کو کہ تم میرے اندر آ، میں تجھے پاک و صاف کر دوں گا، لیکن یہ گندا کپڑا، نجس کپڑا کہہ رہا ہے کہ تو بالکل پاک و صاف ہے، میں گندا ہو چکا ہوں، میں تیرے اندر کیسے آ سکتا ہوں۔ اس پر پانی نے کہا، اور واقعی بالکل سچ کہا، اگر تو مجھ سے شرم کر کے میرے پاس نہ آیا تو تیرے پاک ہونے کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔
بغیر مجھ سے ملے نجاست کے زائل ہونے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ واقعی نجاست کے دور کرنے اور پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پانی میں غوطہ لگایا جائے۔ اب کوئی شخص شرم کرتا ہو، پانی اس کے پاس نہ جائے، تو وہ کبھی نجاست سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ بالکل اسی طرح باطنی نجاست اور باطنی گندگی سے رہائی اور صفائی کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف لپکے اور اس کے دریائے رحمت کے پاک و صاف پانی میں غوطہ لگائے اور اس سے توبہ و استغفار کرے۔ اللہ سے شرم کر کے اس کی جناب میں نہ جانا اور توبہ و استغفار نہ کرنا، یہ بڑی حماقت والی بات ہے۔ جیسے نجاست آلودہ کا پانی سے شرم کرنا حماقت ہے، اسی طرح گنہگار کا اللہ کے دربار میں شرم کر کے نہ جانا بھی حماقت والی بات ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آب گفت آلودہ را در من شتاب، گفت آلودہ کے دارم شرم از آب۔ پانی نے آلودہ نجاست سے کہا کہ جلدی سے میرے پاس آ جا، تو وہ آلودہ نجاست کہنے لگا پانی سے مجھے شرم آتی ہے۔ گفت آب این شرم بے من کئے رود، بے من آلودہ زائل کئے شود۔ پانی نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے پاس آئے بغیر تیری یہ شرم کیسے ختم ہو سکتی ہے، اور میرے بغیر آلودگی کیسے زائل اور ختم ہو سکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، از آب ہر آلودہ گر پنہا شود، الحیاء یمنع الایمان بود۔ یعنی اگر ہر آلودہ نجاست اسی طرح پانی سے شرم کرتے ہوئے چھپتا رہے گا تو یہ شرم بجائے الحیاء من الایمان ہونے کے الحیاء یمنع الایمان ہو جائے گی۔ حیا ایمان کا جز ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب صحیح جگہ پر حیا کیا جائے، صحیح جگہ پر شرم کی جائے۔ غلط جگہ پر غلط موقع پر شرم کرنا ایمان کو روکنے والی بات ہے، ایمان کا جز نہیں ہے۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ شرم بجائے الحیاء من الایمان کے الحیاء یمنع الایمان ہو جائے گی۔ معلوم ہوا ایسی شرم و حیا مذموم ہے جس سے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ شرم کی وجہ سے اللہ کے دربار میں نہیں جا رہا، حیا کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ و استغفار نہیں کر رہا ہے، تو یہ حیا، یہ شرم ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو یہاں بے شرم ہو کر خدا کے دربار میں حاضر ہو جانا اور معافی مانگنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا جز ہے اور یہی اصل حیا ہے۔ اللہ سے حیا کر کے، اللہ سے شرم کر کے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ اصل حیا کا تقاضا ہے۔ حیا کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبتا رہے اور اللہ کے دربار میں جا کر توبہ و استغفار کرنے سے اس لیے رکا رہے کہ مجھے شرم آتی ہے، کس منہ سے میں جا کر توبہ کروں، کس منہ سے جا کر استغفار کروں، میں اتنا گندا ہو چکا ہوں۔ آج بہت سارے جاہل قسم کے لوگوں کی یہی سوچ بن چکی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے معرفت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تخلیق انسان کا مقصد قرآن نے عبادت کو بتایا ہے۔ انسانوں کو پیدا کیا جانے کا مقصد، کس مقصد سے پیدا کیا گیا؟ قرآن نے بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسان کو محض ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ عبادت کی تفسیر معرفت سے کی ہے۔ عبادت کی تفسیر کس سے کی ہے؟ معرفت سے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد معرفت خداوندی ہے،
اور ایک حدیث قدسی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، مجھے پہچانا جائے، سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس حدیث کے متعلق صوفیہ نے فرمایا کہ صحیح ہے، اور محدثین فرماتے ہیں یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، ہاں اس کا معنی صحیح ہے جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگرچہ کہ اس کے الفاظ ثابت نہیں ہیں لیکن معنی ثابت ہے، اور اس کی تصریح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد معرفت خداوندی ہے، اور معرفت کے لفظی معنی ہے جاننا پہچاننا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ جاننا پہچاننا، یہ معرفت کا لفظی معنی ہے، ڈکشنری کا معنی ہے۔ مرادی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کس معنی کو شریعت نے لیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈکشنری کا معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ ہر جگہ ڈکشنری کا معنی نہیں چلتا اور ہر جگہ اصطلاحی معنی بھی نہیں چلتا، الگ الگ مواقع ہوتے ہیں۔ تو لفظی معنی جاننا اور پہچاننا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے معرفت سے اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کو اس طرح جاننا کہ ان اوصاف اور افعال کا اثر بندے کے احوال و افعال و اخلاق پر ظاہر ہو۔ کیلی لانے بولو۔ کہاں گئے ہم؟ وہ یہ برابر بٹھا، کھولو کھولو۔ تو معرفت کا مرادی معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کو اس طرح جاننا پہچاننا، اللہ کی ذات کو بھی جاننا پہچاننا، اس کے صفات کو بھی جاننا پہچاننا، اور اس کے افعال اور کاموں کو بھی جاننا پہچاننا۔ کیسے جاننا؟ کہ ان اوصاف اور ان افعال اور اللہ کے کاموں کا اثر بندے کے احوال اور افعال اور اخلاق پر ظاہر ہو۔ اس طرح سے جاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کے جمال اور کمال اور عطا و نوال کو دیکھ کر اللہ سے محبت ہو جائے کہ اللہ کا جمال کیسا ہے، اللہ کا کمال کیسا ہے، اور اس کی عطا، اس کی بخشش۔ عطا کا معنی کیا؟ اللہ کی طرف سے جو بخشش بندوں پہ ہو رہی ہے، دنوں رات ہزاروں قسم کی نعمتیں اللہ لٹا رہا ہے، اس کا نوال عطا کرنا، یہ دیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو پہچان کر اللہ سے محبت ہو جائے، کیونکہ یہ اوصاف محبت کے مقتضی ہیں۔ چنانچہ دنیا میں بھی محبت انہی اوصاف پر مرتب ہوتی ہے۔ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نہیں بھائی۔ یا تو جمال آپ نے دیکھا، خوبصورتی، جمال کا معنی کیا؟ خوبصورتی آپ نے دیکھ لی، فدا ہو گیا، لٹو ہو گیا۔ محبت کی وجہ کیا بنی؟ جمال، حسن، خوبصورتی، یا پھر کمال کسی کا دیکھ لیا، کسی کے اندر کاملیت دیکھی، اکملیت دیکھی، اور اس کے اندر سارے اوصاف کو کمال درجے پر دیکھا، اسے محبت ہو گئی۔
عطا و نوال، کسی کا صدقہ کرنا، خیرات کرنا اتنا پسند آیا کہ اس سے محبت ہو گئی۔ حاتم طائی کو آج بھی لوگ یاد کرتے۔ کیوں یاد کرتے؟ کیوں بھائی؟ حاتم طائی بہت بڑا سخی آدمی تھا، بہت بڑا سخی آدمی، سخاوت حد درجے کرتا تھا، دل کھول کر اللہ کے بندوں پر وہ خرچ کیا کرتا تھا۔ آج بھی حاتم طائی کا نام بڑے عزت سے لیا جاتا ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج بڑی محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تنگی کے زمانے میں اپنا مال کا بڑا ایک وافر حصہ نبی کے اشارے پر اسلام پہ خرچ کیا ہے، تنگی کے زمانے میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ اگر آپ صفت کو ڈھونڈیں گے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا صدقہ و خیرات کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو عمر جہاں آدھا مال لائے تھے، صدیق اکبر پورا مال لے کر آئے تھے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں محبت کی۔ جب خداوند تعالیٰ کے جمال و کمال کو جان و پہچان لیا تو اس کا اثر، یعنی محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت رحیمیت، صفت رحمانیت کو جان کر اللہ سے امید اور رجا کا ہونا بھی فطرت کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے صفت جلال و قہر کو معلوم کر کے اس سے خوف کھانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے کے بعد اس پر توکل اور اعتماد حاصل ہونا بھی لابدی چیز ہے۔ وعلی ھذا القیاس دیگر اوصاف کا حال بھی یہی ہے۔ الغرض، خدا کے اوصاف اور افعال اور اس کے کاموں کو اس طرح جان لینا کہ اس کا اثر جاننے والے پر ظاہر ہو، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ اگر یہ معنی نہیں پایا گیا اور صرف ڈھونگ رچا کر لوگ معرفت کا نام لیتے رہیں تو پھر وہ معرفت نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ یہی فرق لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹا ہمیں سمجھا رہے ہیں، تم نہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہماری معرفت کیا ہے۔ لوگ علماء کو سمجھاتے ہیں کہ ہماری معرفت کا مین بھی تمہیں نہیں پتا ہے۔ معرفت کا معنی اور معرفت کا مرادی معنی جس نے بھی سمجھا وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں معرفت کے نام پر جو شعبدہ بازیاں ہو رہی ہیں اور جو ناٹک ہو رہے ہیں اس کا اسلامی معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کی گھڑی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ اگر محض اللہ کے اوصاف اور کمالات کو جاننا ہو تو یہ لغوی معرفت ہے، اصطلاحی معرفت نہیں، جو کہ مطلوب ہے۔ اسی سے محض عالم اور ایک عارف باللہ کے درمیان فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ محض عالم قرآن و حدیث کے علم کی وجہ سے اللہ کے اوصاف اور کمالات کو پورے دلائل کے ساتھ جانتا ہے، مگر اس کا اثر اس میں ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عارف نہیں ہے۔ جاننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے۔ جان لیا تو عالم بنے گا، پہچان بھی لیا تو عارف بنے گا۔ عارف باللہ، حضرت مولانا ایسا بولتے سنیں، عارف باللہ کا کیا معنی؟ عالم بھی ہیں اور اپنے علم کے حساب سے عارف بھی ہیں۔ معرفت سے ہی عارف نکلا ہے، پہچاننے والے کو عارف کہتے ہیں۔ تو علم کی وجہ سے جاننا تو پایا جائے گا، وہ عالم تو کہلائے گا، لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عارف نہیں کہلائے گا۔ عالم اور عارف میں فرق ہے، عالم اور عارف میں فرق ہے۔ ہر عارف عالم ہو سکتا ہے لیکن ہر عالم عارف نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ وہ عارف نہیں ہے اور عارف ان اوصاف کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔
اور اس میں محبت اور خشیت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ عارف محض عالم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے علم کے آثار اور اثرات کا حامل اور ان پر عامل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معرفت کی کچھ حقیقت ہے، حضرت نے مختصر انداز میں بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ اصل معرفت کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کے صفات اور اس کے کمالات اور اس کے افعال اور سارے کاموں کو اس طرح سے جاننا پہچاننا کہ اس کے اثرات جاننے والے پر مرتب ہوں، جاننے والے پر مرتب ہوں، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ جہاں یہ معنی پایا جاتا ہے اس کو کہیں گے عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا۔ اب اس کی زندگی کا روٹ ہی الگ ہوگا، اس کا طریقہ کار ہی الگ ہوگا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی بات ہے، اس کو ذہنوں میں رکھا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، اور یہ ہم سب کا سوال ہے۔ اس وقت تو حالات کے اعتبار سے پوری امت مسلمہ کا سوال ہے۔ اس وقت اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں جواب دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے قبول ہو رہی ہے، کس کس کی دعا قبول ہو رہی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ اب جھول کس میں ہے؟ قرآن میں تو ہو نہیں سکتا۔ ارے قرآن کی آیت میں جھول ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شک بھی کرے کہ قرآن کی آیت غلط ہے یا ایسے ہی کہہ دیا گیا ہے تو پھر وہ ایمان کے سرکل سے کیا ہو جائے گا؟ باہر ہو جائے گا، آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے ادعونی استجب لکم، دوسری طرف ہم دن رات دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ رات میں بھی اہتمام ہو رہا ہے، دن میں بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد بیٹھ کر ہر آدمی اپنی اپنی دعا کر رہا ہے، لیکن قبول ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایک آدمی نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی 5 وجہیں ہیں۔ دعا قبول نہ ہونے کی کتنے سبب ہیں؟ 5 اسباب ہیں، 5 وجوہات ہیں، 5 باتیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، تم نے خدا کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو مانا، اللہ کو جانا، لیکن پھر بھی کیا نہیں کیا؟ اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پہچاننا یہاں جاننے کے معنی میں ہے، ورنہ حقیقی معرفت جس کو حاصل ہو جائے وہ کبھی اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ تو نمبر 1، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے اسباب میں پہلا سبب، تم نے خدا کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ابھی اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی اپنی زندگیوں کو ذرا ٹٹولیں۔ سب مانتے نہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں، اللہ کو جانتے بھی ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں سب اپنے اپنے اعتبار سے معرفت میں بھی ہے، لیکن حق ادا کہاں ہو رہا ہے؟ کتنا حق اللہ کا ادا ہو رہا ہے؟ اس پر ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ دوسری وجہ، دوسرا سبب دعائیں قبول نہ ہونے کی، حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تم نے قرآن تو پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن میں صاف اللہ نے کہا سود حرام ہے، بڑا چڑھا کر کھانا حرام ہے، لیکن سارا معاشرہ سود کی وبا میں پھیلا ہوا ہے۔ سارے معاشرے میں سود کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی نگر، کوئی ڈگر
ایسا نہیں جہاں سود کی وبا نہ پھیلی. کھلم کھلا اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑا کر ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ ہمارے حالات سدھار دے. کوئی ایک محلہ مجھے بتا سکتا ہے جہاں ایک بھی سود خور نہ ہو, جہاں ایک بھی رشوت خور نہ ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ بھائی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. ہر محلے کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم بن ادہم نے دوسری وجہ یہ بتائی کہ تم نے قرآن تو پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. تیسری وجہ یہ بتائی تم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا لیکن ان کی سنت کو ترک کر دیا. دعویٰ تو عشق نبی کا لیکن طریقہ یہود و نصارہ کا. دعویٰ کس کا کر رہا؟ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اولیاء اللہ کا نام لیتے لیتے نہیں تھکتا, لیکن اس کا چہرہ دیکھو, اس کا لباس دیکھو, اس کا کھانے پینے کا طریقہ دیکھو, اس کی رفتار و گفتار دیکھو, اس کے کمانے کا طریقہ دیکھو, اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھو, اور گھروں کی زندگی دیکھو, باہر کی زندگی دیکھو, خلوت والی زندگی دیکھو, جلوت والی زندگی دیکھو. کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی درجے میں کیا وہ زندگی نبی کی زندگی سے میل کھاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ نہیں. اسی کو فرمایا تم نے عشق نبی کا دعویٰ تو کر دیا لیکن کام سنت کے خلاف کیا. سنتوں کو چھوڑنا اور سنت کے خلاف کرنا یہ دو الگ الگ گناہ ہیں. ایک تو سنت چھوڑنے کا گناہ ہے اور دوسرا سنت کے خلاف کام کرنے کا گناہ. تمہاری شادی بیاہ دیکھ لو, تمہارے فنکشنز دیکھ لو, ہر ایک فنکشن میں, ہر ایک شادی میں اللہ ماشاءاللہ اللہ جن کو بچا رہا ہے, ورنہ تو جہاں بھی نکاح پڑھانے جاتے ہیں اور جہاں بھی عقد نکاح کے لیے جانا ہوتا ہے, ان کھلی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اللہ کے احکام اور کتنے پیارے نبی کی پیاری سنتوں کا یہ مسلمان عشق نبی کا دعویٰ کر کے اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھا رہا ہے. آپ لوگ بھی شادی خانوں میں جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ سب دودھ کے دھلے ہیں. داڑھی جھپے والا بھی جا رہا ہے, منڈانے والا بھی جا رہا ہے. جاری نہیں جاری؟ جا کر دیکھتے ہیں, ماحول دیکھتے ہیں. آپ کو بھی درد ہوتا ہوگا, آپ کو بھی تڑپ ہوتی ہوگی کہ کیا ماحول بن گیا ہے. عورتیں اتنی بے پرواہ کیوں ہو گئی ہیں, بے حجاب کیوں ہو گئی ہیں, اسلام ان کو اتنا ناپسند کب سے ہو گیا ہے. آپ کو بھی درد ہوتا ہوگا. تو عشق نبی کا دعویٰ کر دینا اور سنت کو چھوڑ دینا یہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ ہے. چوتھی وجہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی, کان کھول کر سنو, بہت بڑی وجہ بتا رہے ہیں. تم نے زبان سے ابلیس پر لعنت کی, زبان سے کیا کی؟ ابلیس پر لعنت کی, لیکن عمل میں اس کی اطاعت کی. زبان سے ابلیس پر لعنت بھیجی لیکن عمل میں اس کی فرما برداری کی, اطاعت کی. اب دیکھو زندگی کے کتنے کام 24 گھنٹے میں ایسے کام ہمارے ہیں جو ابلیس کی اطاعت قرار پاتے ہیں, ابلیس کی فرما برداری قرار پاتے ہیں. کتنے کام ہیں, ہر آدمی غور کر کے دیکھے. ہر آدمی ایک طرف زبان سے ابلیس پہ لعنت بھیج رہے ہیں, لڑائی جھگڑا ہو گیا تو شیطان پر لعنت ہو, اس نے لڑا دیا. بولتے نہیں بولتے, زبانیں نہیں تھکتی ابلیس کو لعنت کرتے کرتے کرتے. قیامت کے دن وہ بھی بولے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے کیا گالیاں دے رہے ہو, اپنے آپ کو گالیاں دو. کیا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے برائی کروائی؟ میں نے تو صرف ارادہ ڈالا تھا, کرنے والا تو تو تھا. نیکیوں والا فرشتہ بھی ارادہ ڈالتا ہے,
शैतान भी इरादा डालता है, एक्सेप्ट करना हमारे जिम्मे था, रास्ता इख्तियार करना हमारे जिम्मे था। अच्छाई का रास्ता इख्तियार करना, बुराई का रास्ता इख्तियार करना, ये इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया था। हमने जानबूझकर दाढ़ी मुंडाकर नबी के दिल को तकलीफ दी, हमने सूद खाकर अल्लाह का हुक्म तोड़ा, हमने रिश्वत खाकर अल्लाह का हुक्म तोड़ा, औरतों में बेपर्दा होकर गलियों कूचों में और बाजारों की जीनत बनकर उन्होंने अल्लाह का हुक्म तोड़ा। मैंने हाथ पकड़ के तुमसे बुराई करवाई, या डंडा लेके शैतान तुम्हारे पीछे भाग रहा था कि बुराई करो, बुराई करो, बुराई करो? किसने तुम्हें आमदा किया? मेरा काम तो सिर्फ इतना था कि मैंने बुराई की तरफ तुम्हें माइल होने की दावत दी। कबूल किसने किया? फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। आज क़ियामत के दिन तुम्हें इस बात का हक नहीं है कि तुम मुझे गालियां दो, मुझ पर मलामत करो, मुझ पर लानतान करो। करना हो तो अपने आप पर करो। क़ियामत के दिन शैतान भी कहेगा। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, तुमने ज़बान से इब्लीस पर लानत की लेकिन अमल में उसकी इताअत और फर्माबरदारी की। पांचवी वजह बताई, तुमने अपने उयूब को छोड़ दिया और लोगों की बुराइयां पकड़ने में मशगूल हो गए। पांचवी वजह ये हमारे अंदर है कि नहीं? हजार किस्म के ऐब हमारे अंदर हैं, लेकिन हमारी आंखें किसके ऐब देखती हैं? दूसरों के ऐब देखती हैं। हमारा ऐब हमें अच्छाई नजर आता है, हमारा ऐब हमारे महासिन में हम शुमार करते हैं, हमारी अच्छी बातों में हम शुमार कर लेते हैं। लेकिन दूसरों के ऐबों को देखने और तकने के लिए 24 घंटे हमारी आंखें खुली होती है। 24 घंटे। अल्लाह माफ फरमाए, मर्दों से ज्यादा इस सिफत में औरतें मुब्तला है। हालात देखता हूं इसीलिए कह रहा हूं। दूसरों के ऐब देखना, उसे पकड़ना, फैलाना, पीठ पीछे बुराइयां करना। एक घर में 4-5 औरतें होती हैं। जॉइंट फैमिली वाले को अच्छा तजुर्बा रहेगा नहीं क्या भाई? जॉइंट फैमिली, जिनकी फैमिलियां बड़ी बड़ी होती हैं, एक घर में 10-12 औरतें हैं, कई मर्द हैं, एक 5 बेटे हैं तो 5 बहुएं भी हैं। तो हर बहू एक दूसरे की जान की दुश्मन बनी है। सामने तुम्हें नहीं तो कैसा ऐसा वैसा करती है, पीछे जाते ही सब रिकॉर्ड पूरा चलाती है, चुगली कर रही है, बुराई बयान कर रही है, ऐब की जुस्तजू में लगी हुई है। क्या गलती करेगी जिसको पकड़ के मैं सास को पिन मारूं और सास उसकी क्लास ले? फिर नमाजें भी पढ़ रही है, जिक्र भी कर रही है, काम नहीं आएंगी, याद रख लो। अच्छाई उसी वक्त काम आती है जब हम बुराई से पहले रुक जाएं। अच्छाई उसी वक्त काम आती है जब हम बुराई से रुकें। एक तरफ बुराइयां भी चल रही हैं, एक तरफ अच्छाइयां भी चल रही हैं। ये तो ऐसा ही है कि गर्मी के जमाने में घड़ा लाया लेकिन नीचे सुराख करके रख दिया और ऊपर से पानी डाल रहा है। तो जितना पानी डालेगा उतना वहां से निकलेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये तो 5 असबाब हैं दुआएं कबूल न होने के, जिसको एक सवाल के जवाब में हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है। और हर एक वजह हमारे माशरे में बदरजे अतम पाई जा रही है। तौबा करेंगे इन सब से कम हम और आप तौबा करने का पक्का इरादा करें इंशाअल्लाह। क्या करना है? खुदा को जानना पहचानना भी है और उसका हक भी अदा करना है, बंदगी का हक अदा करना है। कुरान पढ़ना भी है, उस पर अमल भी करना है। मोहब्बत रसूल का दावे के साथ साथ नबी की सुन्नतों को इख्तियार करना है। सिर्फ दावा नहीं करना, सिर्फ दावा नहीं करना इश्क का, मोहब्बत का। सुन्नत को इख्तियार करेंगे तभी हमारा इश्क माना जाएगा। इब्लीस पर जहां हम लानत करते हैं तो वहीं उसकी इताअत से भी बचना हमारे ऊपर जरूरी है। और
اور پانچویں وجہ کیا ہے؟ عیب اپنے دیکھیں گے، دوسروں کے عیبوں سے آنکھیں بند کر لیں گے انشاءاللہ۔ اتنا تو ہم ارادہ کر سکتے نا بھائی، عملی زندگی میں اس کو لا کر دیکھو، پھر دعائیں تمہاری کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تم نے قرآن پڑھا، اس پر عمل نہیں کیا، اس میں سارے حرام کام آ گئے، ہے نہیں؟ سود کھانا، رشوت کھانا، لوگوں کا مال کھانا، چھین کر کھانا، ظلم کر کے کھانا، دھوکہ دے کر کھانا، غبن کر کے کھانا، جتنے بھی حرام طریقے ہیں سب اس کے اندر آ گئے، جنہیں محرمات ہیں، منہیات ہیں، مکروہات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، سب آ گئے اس میں۔ قرآن پڑھا تو ہے، عمل نہیں کیا، مطلب کیا ہے؟ جن محارم سے اللہ نے روکا اس سے رکا نہیں، اور جو کام کرنے کو کہا وہ کیا نہیں، اس میں ساری شریعت آ گئی۔ تو یہ وہ اسباب تھے جن کی وجوہات سے ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے۔ اور یاد رکھو ایک بات، جب تک معاشرے کی اکثریت ان صفات کی حامل نہیں ہو جاتی اس وقت تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ بات میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ اللہ والے، کچھ علماء، کچھ اہل اللہ، کچھ بزرگان دین دعا کر دیں تو یہ عمومی عذاب نہیں ٹلے گا، یہ عذاب عامہ نہیں ٹلے گا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، امت کی اکثریت کو صحیح راستے پر آنا ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حساب سے زندگی گزارنی ہوگی، حرام سے بچنا ہوگا، حلال کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی بات آج جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے وہ حرام کو اختیار کرنا ہے۔ لوگ سمجھ رہے نہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کر رہے ہیں، تھوڑا بہت جھوٹ بول لیا تو کیا ہو گیا، تھوڑا بہت سود لے لیا تو کیا ہو گیا، تھوڑا بہت کمیشن لے لیا تو کیا۔ یہ تھوڑا بہت نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ بڑھتے بڑھتے اعلیٰ مقام کو پہنچ گیا اور دل اتنا سخت ہو گیا کہ اب قرآن و حدیث کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ وہ نہ تو اللہ کی وعیدوں سے ڈرے گا نہ اس کے عذاب سے ڈرے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ خیال دل و دماغ میں پیوست ہو جائے گا۔ یاد رکھو، جب عام طور پر کھلم کھلا اللہ کے احکامات اور شریعت کا مذاق بنایا جائے گا اور خود اس کے ماننے والے بناتے چلے جائیں گے، اللہ کا عذاب آنا لازمی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ جاؤ کہ عذاب کی مختلف شکلیں، عذاب کی مختلف شکلیں۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم اللہ کے لیے لڑنا چھوڑ دو گے، دین کی حفاظت کے لیے لڑنا چھوڑ دو گے، اپنی ماں بہنوں کی عزت اور عصمت کے لیے لڑنا چھوڑ دو گے، اور اپنے دین کی بقا کے لیے لڑنا چھوڑو گے، ظلم کو مٹانے کے لیے لڑنا چھوڑو گے، سارے معنی اس کے اندر ہیں، تو کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے اوپر ذلت طاری کر دے گا۔ ذلت کیسی ہے؟ ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا، اور پھر وہ تمہیں ستانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے رہے۔ میں شروع سے یہ بات کہتا ہوا آ رہا ہوں، زمینی سطح پر جو کوشش ہو رہی ہے وہ ثانوی چیز ہے۔ یہ جتنے بھی ہم تدبیریں کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ پہلے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ رجوع اللہ، انابت اللہ۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا، ہر وہ کام کرے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو۔ یہ پہلے نمبر پر کرنے کا کام ہے۔ اب بتاؤ ذرا، اتنے حالات بگڑنے کے بعد بھی کیا ہماری زندگیوں میں کوئی اثر آیا؟ حرام چھوڑنے لوگ تیار ہیں، حرام چھوڑنے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔
حرام سے توبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بد نظری سے کون بچ رہا؟ جتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر پہلے نمبر کا کام چھوڑ کر صرف دوسرے نمبر پہ ہم دھیان دیتے رہیں گے تو پھر قیامت کی صبح تک کامیاب نہیں ہوں گے. میری یہ بات گائنٹ باندھ لو، دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ. دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں. پہلے یہ بعد میں یہ، ایسا بھی نہیں ہے. دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں. ایک طرف رب کو منانے کا کام بھی چلتا رہے گا اور دوسری طرف زمینی سطح پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کام بھی چلتا رہے گا. دونوں کام ساتھ ساتھ چلنے ہیں. تب جا کے اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر ڈالے. ورنہ تو پھر صرف زمینی سطح پر آہو بکا ہوتی رہے، چیخ و پکار ہوتی رہے، احتجاج پہ احتجاج ہوتا رہے، اللہ کو منانے کی کوئی فکر نہیں، گناہ کو چھوڑنے کی کوئی فکر نہیں اور حرام سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، تو پھر اللہ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے، اکثریت کو سیدھے راستے پر آنا پڑے گا. اکثریت یعنی مسلمانوں کا 80% سے زیادہ طبقہ سیدھے راستے پر آنا پڑے گا. یہ ایک بڑی محنت ہے. آپ لوگوں کو یہ سوال ستائے گا کہ ہیں نمازیں چھوڑنے والے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، مسلمانوں میں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ اللہ اللہ کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے، دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے. پھر بھی اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کیوں کرتا؟ میں آپ کو صاف صاف ایک بات یہاں رک کر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی بڑا طبقہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور لیبل لے کر چل رہا ہے، تحقیق کر کے دیکھو اس میں بھی 80% سے زیادہ لوگ سود میں مبتلا ہیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے حرام میں مبتلا ہے. کوشش کر کے دیکھو، اگر جانچ پڑتال کرنی ہیں گے. اللہ سے ڈرنے والے 10-15%، 20% لوگ ہوں گے جو حرام سے بچ کر دعوت کا کام کر رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو. ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ کو ایسا ملے گا جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے سود میں ہاتھ ڈالا ہوا ہوگا. اور یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، سود نہیں تو سود کی بو تک پہنچے گی، سود نہیں تو سود کی بدبو تک پہنچے گی لوگوں کے درمیان. کچھ نہ کچھ حصہ مالوں کے اندر مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دعا کے قبولیت کے آثار ختم ہوتے جا رہے ہیں. حرام سے بچنا اس وقت کا اہم ترین تقاضا. ہر آدمی اپنے اوپر لازم کرے، میں حرام سے بچوں گا. آپ عبادت نہ کرو، فرض پڑھ لو، بہت ہے. فرض نماز پڑھ کے نکل جاؤ بس. لمبے تسبیح کے دانے بھی ڈھکلنے کی ضرورت نہیں ہے. لمبی رکعتیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نوافل نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھو، فرض نماز پڑھو لیکن حرام سے بازار میں بچو. دیکھو پھر اللہ کی مدد آتی کہ نہیں. اگر اس بات میں میں جھوٹا ہوں تو تمہیں اختیار ہے اللہ کے یہاں میرا دامن پکڑ لینا. آج جو مدد رکی ہوئی ہے وہ حرام کاموں کی وجہ سے رکی ہوئی. ہر ایک کے دل و دماغ پہ حرام چڑھا ہوا ہے. تو حرام سے بچنا اس وقت کا اہم تقاضا ہے. آگے فرمایا کہ ہندوستان کے ایک مشہور شاعر اکبر الہ آبادی مرحوم، جو کہ انگریزی دور میں حکومت میں ان کی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے. اکبر الہ آبادی آپ نے نام سنا ہوگا.
تو اکبر الہ آبادی کے تعلق سے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بار ان کے گھر پر ایک میٹنگ کے لیے بڑے بڑے لوگ جمع تھے اور ان کے والد بھی باحیات تھے، بوڑھے تھے۔ درمیان میں مشورے کے درمیان میں، میٹنگ کے درمیان میں ان کے والد اس کمرے میں جہاں میٹنگ ہو رہی تھی آئے اور سلام کیا اور اپنے ہاتھ میں غبارہ جو کھلونا ہے لے کر آئے۔ غبارہ سمجھتے ہیں؟ انڈا، بچے پھونکتی نا، غبارہ تو وہ لے کر آئے اور اپنے صاحبزادے اکبر الہ آبادی کو ہاتھ میں دے کر کہا کہ تم اس کو بچپن میں بہت پسند کرتے تھے اور اس سے کھیلتے بہت تھے، اس لیے تمہارے لیے لایا ہوں۔ بچپن میں کھیلتے تھے، اب بڑے ہو کر بڑی میٹنگ میں بیٹھی وہاں انڈا لا کو دے رہی۔ ان کے والد صاحب یہ سن کر اور دیکھ کر اکبر الہ آبادی بہت شرمندہ ہوئے، کیونکہ ان کے سامنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خیال کیا ہوگا کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اس مقام پر پہنچ کر بھی غبارے کا شوقین ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود ابھی غبارے سے کھیلنے کا شوقین ہے۔ الغرض ان کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے بدل گیا اور لال پیلا ہونے لگا۔ جب ان کے والد نے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ شرمندہ ہیں اور اس کی وجہ سے لال پیلے ہو رہے ہیں، تو کہنے لگے دیکھو بیٹا، یہ چیز جو تم کو میں نے دیا ہے اس کو تم بچپن میں ضد کر کے حاصل کرتے تھے، رو دھو کر گڑ گڑا کر حاصل کیا کرتے تھے، لیتے تھے، اور آج اسی چیز کے پیش کرنے سے تم کو شرم آ رہی ہے نہیں بھائی؟ بچپن میں وہی انڈا، بچے کو کیا تھا؟ اب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ ہال میں میٹنگ کر رہا ہے اور باپ بوڑھا ہو کر آ کے وہ انڈا لا کے دے رہا ہے، تو شرمندگی کا باعث تو ہے۔ اور آج اسی چیز سے تمہیں شرم آ رہی ہے، یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور مجھے یہ حقیر و بے حقیقت چیز دی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، عبرت یہاں سے لو، یاد رکھو اسی طرح کل قیامت کے دن دنیا کی یہ باغ اور بہار، یہاں کے آرام و آسائش کی چیزیں، یہ دنیاوی عہدے اور دنیاوی مناصب بھی تم کو شرمندہ کر دیں گے۔ لہذا ان پر ہی مت ریچھو اور اس پر فخر نہ کیا کرو۔ کیسی عجیب بات کہی انہوں نے۔ یہ ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے۔ آج ہر آدمی کو ڈگری ملنے پر یا کوئی عہدہ ملنے پر خوشی ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کے ساتھ وہ فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مال کا ایک اپنا نشہ ہے، مال کا ایک اپنا نشہ ہے۔ جو عاجزی غریب میں ہوتی ہے وہ مالدار میں، حالانکہ انسان ہونے میں دونوں کیا ہیں؟ وہی دو آنکھیں، وہی زبان، وہی ہونٹ، وہی ناک، ہے نہیں؟ وہی دو ہاتھ پیر، انسان ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن مال نے مالدار کو نشے میں مبتلا کر دیا اور غربت نے فقیر کو عاجزی میں مبتلا کر دیا۔ تو مال کا اپنی جگہ نشہ ہوتا ہے۔ تو آدمی بلڈنگ بنا کے خوش ہو رہا ہے، فخر میں مبتلا ہو رہا ہے، غرور میں مبتلا ہو رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، مگر یہ نہیں سوچتا کہ کہیں یہی چیزیں میرے لیے آخرت میں شرمندگی کا باعث تو نہیں بن جائیں گی۔ لہذا دنیا میں ایسے کام کرنا چاہیے جن پر آخرت میں شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ دنیاوی عیش، دنیاوی آرام باعث شرمندگی ہوگا، کہاں پر؟ آخرت میں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط اور بڑے بڑے گھروں کو ناپسند کیا ہے، مضبوط اور بڑے بڑے گھروں کو ناپسند کیا ہے۔ حضور کی فطرت میں یہ چیز نہیں، طبیعت میں یہ چیز نہیں تھی۔ کسی کا گنبد والا گھر دیکھا، راستے سے گزر رہے تھے، پوچھا کس کا ہے؟ فلاں کا ہے، ناراض ہو کر چلے گئے۔ معمولی ایک گنبد حضور کو کیا نہیں آیا؟ پسند نہیں آیا۔ جتنی ضرورت ہے اتنا گھر بناؤ،
اور جتنی اسباب کی ضرورت ہے اتنے اسباب اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا گھر بنانا، اچھا کھانا، اچھا پینا شریعت نے منع ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ تقوی اپنی جگہ ہے، فتویٰ اپنی جگہ ہے۔ فتویٰ تو یہی ہے کہ تمہارے مال کے حساب سے، تمہاری حیثیت کے حساب سے تم گھر بنا سکتے ہو، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اتنا گھر بنا لے آدمی جتنے میں اس کی فیملی آرام سے رہ سکتی ہو، اور باقی اس سے بچا ہوا کسی غریب کو گھر بنانے کے لیے دے دے، کسی بیوہ کو گھر بنانے کے لیے دے دے، کسی مسکین کا گھر آباد کر دے۔ شریعت نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے۔ اچھا کھانے سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اتنا کھا لو جو تمہیں کافی ہو جائے اور باقی بھوکوں کو کھلا دو۔ شریعت نے طعام کی بہت تاکید کی ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے سے مطلب 11ویں 12ویں چلہ چھٹی نہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ میلاد کا کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، میلاد کے دن کھلانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو عام مطلق جملہ استعمال کیا۔ بہترین اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے۔ کھانا کھلانے کے لیے لوگوں نے کچھ ڈیٹس فکس کر لیے، ہے نہیں بھائی؟ سال میں ایک بار، 6 مہینے میں ایک بار، اور مرے تو کھلانا اور رسماں کے کھانے، اس میں ڈیٹس فکس ہیں۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں، یاد رکھو۔ مسلمان تو یہ کام نہ کرے کم سے کم۔ غیروں کے اندر یہ رسمیں ہیں، رواجیں ہیں، تو ان کا کفر اور ان کا شرک ان کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان رواجات پر عمل کرے، رسومات پہ عمل کرے، یہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ کل قیامت کے دن وہ نبی کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا عشق کے، لیکن رسومات پر، رواجات پر عمل کرنے کی وجہ سے فرشتے کہیں گے، حدیث میں آتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی سنتوں کی جگہ بدعت کو دیا ہے جنم۔ اس میں آپ کے طریقوں کو ہٹا کر دنیا والے کے رسومات اور رواجات پر عمل اس نے کیا ہے۔ ہمارے گھرانوں میں بھی دیکھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، چھپ چھپ کر رسومات پر عمل کرتے ہیں، چھپ چھپ کر، معلوم نہیں ہونا اسے معلوم ہونا نہیں، گالیاں ڈالتا، الٹا ڈالتا۔ ایسا کس پر عمل کرنے؟ ہاں، اگر چھپ کر صدقہ کرو تو وہ تو ثواب کا کام ہے، صدقہ چھپ کر کرنا بڑا افضل کام ہے، لیکن چھپ کر کیا کر رہی نو؟ رسموں پر عمل کر رہی ہیں، رواجات پر عمل کر رہی ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھرانے میں ایسا ماحول ہے تو عام لوگوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو مجھے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لوگ تبلیغ میں وقت لگا کے آتے ہیں، گھروں میں بات سمجھاتے ہیں، تو ان کے خلاف جو جنگ چھڑتی ہے وہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے، کتنا دل گردے کا کام ہوگا۔ آسان نہیں ہوتا لوگوں کو رسومات سے ہٹانا، رواجات سے ہٹانا۔ عورتوں کو تو اور بھی مشکل، ہمارے اماں، ہمارے نانا، ہمارے دادی، ہمارے اکڑ دادی، ہمارے پکڑ دادی، ہمارے سکڑ دادی، ہمارے نانی، پرنانی، اڑنانی، اڑنانی، سب کر لے کہیں سو، یہ ہمیں کیسا چھوڑ ڈالنا؟ یہی سوال مشرکین سے قرآن کرتا ہے۔ اگر تمہارے باپ دادا جن کا تم حوالہ دے رہے ہو، اگر وہ غلط رہے ہو، کیا تب بھی تم اس پر عمل کرو گے؟ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو عیش، آرام، آسائش کے جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی۔ فرمایا، ایک سالک نے پوچھا کہ کسی اچھی صورت کو دیکھ کر متاثر ہونا
اور اس کا قرب پا کر نزدیکی پا کر خیالات میں تلاطم برپا ہونا فطری بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو صحت مندی کے خلاف ہوگا۔ پھر اس میں خرابی اور برائی کیا ہے؟ سوال دیکھیں کتنا سائلنٹ سے کتنا اچھا سوال کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ایک سالک یعنی ایک مرید شیخ سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کسی اچھی صورت کو، کسی اچھے فیس کو، کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اور اس کا قرب پا کر خیالات میں تلاطم کا آنا، جذبات بھڑکنا، یہ ایک فطری چیز ہے، نیچر کا تقاضا ہے۔ فطری چیز بولے تو کیا؟ ایک نیچرل بات ہے، انسان ہونے کے تقاضے سے یہ ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو پھر صحت مندی کے خلاف ہوگا۔ اچھے چہرے کو دیکھ کر بھی خیالات میں تلاطم نہیں آ رہا تو اس کا خیال کیا ہے؟ بگڑا ہوا ہے، اسے نمہانس کی ضرورت ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، سبحان اللہ نہ کہے تو اسے کیا کہیں گے آپ کو؟ ویسے لڑکے کو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، اسے حسن اور قبح کا پتہ نہیں ہے، اچھے اور برے کا پتہ نہیں ہے، اس کا مزہ بدل گیا ہے۔ صحت کے خلاف مانا جائے، ارے باپ صحیح بات گائیڈ کرو کو سمجھیں گے۔ صحت مندی کی علامت کیا ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں، اس کا جواب کیا ہے بات بھی سنیں گے۔ صحت مندی کی علامت یہ ہے کہ اچھی چیز کو دیکھ کر آدمی کے خیالات میں تلاطم آئے، یہ نیچر کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے اس میں برائی کیا ہے؟ اب علماء اہل اللہ والے کیا بولتی ہیں؟ نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت کرو، بار بار یہ سبق پڑھا رہی نا، یہ تو فطرت کا تقاضا نا، اس میں برائی کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے میں نے عرض کیا بلا شبہ کسی اچھی صورت کو دیکھ کر متاثر ہونا اور قرب پا کر جذبات میں ہیجان اور تلاطم بپا ہونا عین فطرت ہے، یعنی فطرت کا تقاضا ہے اور بلا شبہ صحت مندی کی علامت ہے، لیکن صورت کو دیکھنا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی فکر کرنا اور قرب حاصل کرنا یہ حماقت ہے، جہالت ہے، بلکہ شرارت اور خباثت ہے۔ دو باتوں میں فرق کر کے دکھایا۔ میں نے کہا کہ اس کی ایک مثال سمجھیے، ایک آدمی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کی گرمی کا احساس کرتا ہے، تو بے شک یہ احساس علامت صحت مندی کی علامت ہے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ آدمی بیمار ہے جس کی وجہ سے اس کو آگ کا احساس نہیں ہو رہا ہے، گرمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اور کہا جائے گا کہ یہ بے حس ہے، بے حس ہو گیا، ہاتھ کی جان نکل گئی۔ بے حس ہونے کا مطلب شعور ختم ہو گیا، سینس ختم ہو گیا۔ لیکن کیا یہ سمجھنا صحیح ہوگا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا بھی صحت مندی کی علامت ہے؟ آگ میں ہاتھ ڈالنا بھی صحت مندی کی علامت ہے، کیا یہ سمجھنا صحیح ہوگا؟ یا یہ کہیں گے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے پر گرمی کا احساس تو علامت صحت مندی ہے، مگر آگ میں ہاتھ ڈالنا بے وقوفی ہے، آگ میں ہاتھ ڈالنا بے وقوفی ہے، بلکہ حماقت اور جنون اور پاگل پن ہے۔ جیسے کوئی بے وقوف اپنی صحت مندی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آگ میں ہاتھ ڈال دے تو کیا بے وقوفی کی معراج نہیں کہلائے گی؟ لہذا صورتوں کے فتنے سے متاثر ہونا صحت مندی کی علامت ہے اور فطری بات ہے، لیکن اس فتنے میں پڑنا بے حد بے عقلی اور حماقت ہے۔ ارے جواب سمجھ میں آیا؟ مجھے تو سمجھ میں آ گیا، نہیں سمجھ میں آیا؟ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض جاہل اور بے دین صوفی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امردوں اور عورتوں سے متاثر نہیں ہوتے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے جھوٹے اللہ والے، جھوٹے صوفیہ، دنیا دار صوفیہ
عورتوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، بغل گیر بھی ہوتے ہیں۔ وہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تھپ تھپ آتا ہے، بلا لے کھچیٹ کو سینے سے لگا رہا بوڑھا، دیکھے نہیں کون کی مجھے بھی دکھائے۔ مرد بنے ہیں تو خالی مار مار کو گھیس ڈل رہا، عورت آئے تو گھچیٹ گھچیٹ کو لپٹ لے رہا۔ ایسے صوفیاں کرے لجا کو اپنی عورتوں کی عزت نیلام کر رہا مرد بنا۔ تو ہے تیری مردانیت پر، کیا بھی نہیں انہوں کیا ہے، مشکل کشا انہوں علی کا پیکر انہوں چھیے تو بھی چلتا، کیا کرے تو بھی چلتا۔ اور یہی نظریہ تو غیر قوموں میں ہے، یہی نظریہ تو ہندوؤں میں ہے کہ ان کا جو پجاری ہوتا ہے وہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے، لہذا وہ کچھ بھی کرے تو کیا ہے۔ اب وہ جنریشن ذرا چالاک ہو گئی اور ذرا کیا ہو گیا، نالج بڑھ گیا اور ان کی جو ہے دماغی صلاحیت ذرا ترقی کر رہی ہے۔ اب جا کر ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پجاری کرے، بابا کرے، کوئی بھی کرے، ہے غلط ہے، اسے ریپ کیسا بھی ان کے پر ٹھوکری سے ہوگا۔ ورنہ تو پرانے زمانوں سے یہ ان کی پرمپرا چلی آ رہی ہے، پرانے زمانوں سے۔ آج بھی مسلمانوں میں جاہل قسم کے ایسے لوگ ہیں، بچے نہیں ہو رہے تو بابا کا نے لجک چھوڑ رہا، بچے نہیں ہو رہے تو کا لجک چھوڑ رہا، بابا کا نے لجا کو چھوڑ رہا۔ بابا دم کرتا کی کیا کرتا کی کسے معلوم۔ دین برباد کیا ان چوروں نے، ان صوفیاء نے۔ صوفیہ مطلب صحیح صوفیہ نہیں، یہ چور صوفیہ جو بن کے ناٹک کر رہے ہیں نا، عورتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے سنو ذرا۔ یہ کہتے ہیں ہم امردوں سے اور عورتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہم کیا نہیں ہوتے؟ یعنی ان کا اثر ہمارے اوپر نہیں پڑتا۔ ایک عام انسان پر ایک عورت کا جو اثر پڑتا ہے وہ ہمارے اوپر، انہیں مان لیا، انہیں کیا کر لیا، انہیں مان لیا۔ میں ایک سمپل سا جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں، ایک عورت پر اچانک نظر پڑی، فوراً واپس گھر آئے، اپنی بیوی سے ملاقات کی، نہا دھو کر پھر گئے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی پر اثر ہوتا گتے، آج کے چور کو نہیں ہوتا گتے۔ وہ کیا کی بولتی مثال، وہ مثال بول بول کو میں کیا ہو گیا، بدنام زمانہ ہو گیا۔ بہرحال نکو بولنا نہیں، ڈینجر جملے وہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس کا اثر ہوتا ہے، بشریت کا تقاضا ہے، انسان ہونے کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادیاں بھی کی، بچے بھی پیدا کیے اور ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ابھی نہیں بیٹھ بولتا عورت آنکھوں میرے اوپر پڑ گئے تو بھی مجھے کیا بھی ہوتا ہے، اس لیے میں پردہ نہیں کرتا۔ یہ دلیل ہے چور دلیل، ڈھکوسلی دلیل۔ ان کی یہ بات دو حال سے خالی نہیں، یا تو کذب اور جھوٹ پر مبنی ہے یا سچائی اور صداقت پر مبنی ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو اس کا ناقابل اعتبار ہونا واضح بات ہے، اگر صداقت پر مبنی ہے تو یہ بات ان جاہلوں اور بے دینوں کی طبیعتوں میں بے اعتدالی کی علامت ہے اور فطرت کے خلاف ہونے کی دلیل ہے، جو کسی صورت میں بھی کمال نہیں ہے بلکہ خلاف کمال ہے، کمال کے خلاف ہے۔ اگر کسی غلبہ حال کی بنا پر یہ کیفیت ہے تو صاحب حال وہ جاہل و بے دین نہ ہو بلکہ دیندار ہو، مگر پھر بھی یہ کمال نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو معذور قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی حال میں عورتوں سے بالمشافہہ ملنا، نامحرم عورتوں سے مصافحہ کرنا، نامحرم عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ کسی کے لیے بھی کیا نہیں ہے، جائز نہیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ ایک تدفین کے لیے ڈال کے مکان کو جانا ہوا،
وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں جا جا کر ان کے قدموں کو چوم چوم کے آ رہی ہیں۔ حرام ہے یہ کام۔ اگر وہ واقعتاً اللہ والا ہوتا نا تو کیا کرتا؟ عورتوں کو سمجھاتا کہ اسلام نے اور ہمارے قرآن نے، اللہ کے نبی کی تعلیمات نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ میری بہن جا گھر کی مسجد میں جا، مصلی بچھا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی منت اللہ کے سامنے مان لے۔ لیکن چوروں کا دھندا جو چلنا ہے، پیٹ جو پلنا ہے، وہ کسی کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر جو دھندے چل رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ڈھکے ہوئے نہیں ہیں۔ اولیاء سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اولیاء سے محبت کیا بھائی؟ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پاکھنڈیوں کا آپ کی جیبوں میں حصہ ہے، آپ کے مال و اموال میں حصہ ہے، آپ کی دولتوں میں حصہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ خرچ کرو، اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ نے جہاں خرچ کر کے دکھایا، بیواؤں پر خرچ کر کے دکھایا ہے، یتیموں پہ ہاتھ رکھ کے ان کا خرچ برداشت کر کے دکھایا، غریبوں پر خرچ کر کے دکھایا۔ ہمارے گھر میں وقفے سے عورتیں آتی رہتی ہیں، بوڑھی عورتیں، حضرت شوگر کو پیسے نہیں، شوگر کے پلسا لینا پیسے نہیں، بی پی کے پلسا ختم ہوگی، بیٹا 1.5 مہینے سے نہیں دلا رہا، ابھی ریسنٹ میں 1.5 مہینہ ہو گیا، بول بول کو تھک گئی، جورو کے پورے کام کرتا، میرا خالی گولے اللہ کو دے باغ تو دیتا رہے۔ لعنت ہے ایسے بچوں پر۔ اس ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، اپنے خون کو، اپنے خون جگر کو تیری غذا بنا کر تجھے پالا پوسا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد تیری ہر ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھا، خود گیلے میں سوئی تجھے سوکے میں سلایا، خود بھوکی رہی منہ کا لقمہ تجھے کھلایا، اور 25 سال کا نوجوان ہٹا کٹا ہوا، اب اسے شوگر کے بی پی کے گولیاں منگنے کے واسطے لوگوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ مجھے اتنا درد ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات دیکھتا ہوں۔ من یہ کرتا ہے کہ وہ لڑکا میرے سامنے آئے، میں اس کا ٹیٹوا دبا دوں۔ جو ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ کسی عورت کا بھی نہیں ہوتا، یاد رکھ لو۔ جو اپنی ماں کا سگا نہ بن سکا، اپنے باپ کا سگا نہ بن سکا، وہ کسی عورت کا کیا خیال رکھے گا؟ وہ دھوکہ دے رہا ہوگا، اس کی زندگی کھنگال کر دیکھ لو۔ وہ اس کی بیوی کو بھی دھوکہ دے رہا ہوگا، اس کی گرل فرینڈ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوگا، 1000 قسم کے اس کے تعلقات ہوں گے، وہ کسی ایک عورت کا نہیں ہوگا۔ جو اپنی ماں کا سگا نہیں بن سکا وہ عورتوں کا کیا خیال رکھے گا، ان کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کو در بدر کا بھکاری بنتا ہوا چھوڑ کر اپنی زندگی میں مست ہے، توبہ کر لے، وقت ہے، ورنہ کتے کی موت اللہ تجھے دنیا میں دکھائے گا۔ ماں باپ کو ستانا اور ان کی آنکھ کا نکل کر عرش تک پہنچ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ماں باپ کی بددعاؤں سے بڑے بڑے مالداروں کو سیکنڈوں میں فقیر بنتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تم نے کیا درجہ دیا ماں باپ کو؟ یہ معاشرہ اتنا برا کب سے ہو گیا کہ ماں کی سسکتی ہوئی آہیں تک اسے سنائی نہیں دیتی۔ ایک گھر میں ہے، ماں درد سے کرا رہی ہے، بیوی کے اوپر سوار ہو کے حرام زیادہ سو رہا ہے۔ یہ گھر کا واقعہ سامنے آیا۔ آپ کو میرا بھڑکنا برا لگتا ہوگا، لیکن جب حالات ہمارے سامنے آتے تو جگر چھلی ہو جاتا ہے۔ خون کے آنسو اگر رونا پڑے تو رونا بھی کافی نہیں ہوگا۔ ماں باپ کا خیال رکھو، غریبوں پر صدقہ نہیں کرتے نہ کرو، کم سے کم اپنی ماں کا خیال رکھ لے، اپنے باپ کا خیال رکھ لے، تیرے لیے وہ جنت کا سہارا ہے، وہ جنت کا زینہ اور سیڑھی ہے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے بیٹے زندہ ہیں
وہ لاشوں کی طرح پھر رہے ہیں، اچھا کما بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیوی بچوں کا بھی خیال کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو چھوڑ دیا ہوا، کسی ایک کوٹھی میں ڈال کے چھوڑ دیا۔ میں لے جا کے دکھانے کے لیے تیار ہوں، ایسی اتنی بوڑھی مائیں ایک کمرے میں پڑی ہوئی ہیں، ایک عورت، ایک ماں کا تو دیکھا حال، پیر کٹا ہوا ہے، لے جا کے ایک کمرہ خرید کے کرائے پہ چھوڑ دیا، جب سے چھوڑا 3 سال ہو گئے، بیٹے نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کون سا حرام کھا لیا ہے کہ دل اتنا سخت ہو گیا کہ ماں کی تکلیف تک کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ بیوی کے غلام، جورو کے غلام بن کے زندگیاں گزار رہے لوگ۔ شرم آنی چاہیے ایسے نوجوانوں کو، اپنی زندگیوں پہ خود لعنت کر لو۔ بہت درد ہوتا ہے تب جا کے میں اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر برسنے کا۔ تو غریبوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، یہ مزاروں پہ جا کے چوروں کا پیٹ پالنے سے بہتر ہے کہ ان اللہ کے غریب بندوں کی مدد کیا کرو۔ میں یہ اصل میں کہنا چاہ رہا تھا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس وقت پورے ملک کے جو حالات ہیں وہ دیگر گوں حالات ہیں، اور ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اور اس کے احکامات کو کھلم کھلا توڑنا ہم نے سیکھ لیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے مٹانا اپنے ہاتھوں سے سیکھ لیا ہے، جس کا خامیازہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں بھگتنا ہی تھا، اور بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنا بھگتنا پڑے گا۔ اور جو کچھ حالات کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اس وقت، یقین کرو ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اور ہماری ہی بدفعلی کا نتیجہ ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، بار بار کی طرح آج بھی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ کو منانے کی کوشش کرو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو۔ کوشش کیا؟ بچنا پڑے گا۔ اگر آپ کی نسلوں کو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عورتوں کی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر بار کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے جان مال کی حفاظت چاہتے ہیں، تو پہلے اللہ کو راضی کرو۔ ہر وہ کام چھوڑ دو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حرام چن چن کر زندگی سے نکالو۔ سود کھانے والے توبہ کر لیں، رشوتیں کھانے والے توبہ کر لیں، داڑیاں مڈانے والے توبہ کر لیں، لوگوں کے حقوق مارنے والے توبہ کر لیں، پڑوسیوں کو ستانے والے توبہ کر لیں، بیوی بچوں پر ظلم کرنے والے توبہ کر لیں، ماں باپ کی زندگی جہنم بنانے والے توبہ کر لیں، لوگوں کے حقوق چھین چھین کر کھانے والے، ظلم و ستم کر کے، روڈیزم کر کے کھانے والے توبہ کر لیں۔ آج موقع ہے، کل تیرے پاس موقع نہیں رہے گا۔ توبہ، استغفار بہت بڑا علاج ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ دوسرا کام، زمینی سطح پر جو بھی کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور کالے قانون کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جو بھی زمینی سطح پر کام ہو رہا ہے، اولین فرصت میں اس میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر مت بیٹھو، مرد ہو تو مردانگی کا ثبوت دو، زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت دو۔ جاؤ دلی کے اندر دیکھو، 2-3 دن کے اندر 35 سے زیادہ اموات ہو گئی، اور اس مرنے والوں کی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ پلان کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ چن چن کے مارا گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی حملہ ہو ہم صرف اپنے اوپر برداشت کریں گے، پلٹ کر جواب نہیں دیں گے۔ یہ مزاج بن گیا ہے، یہ مزاج بن گیا۔
اور یہی مزاج بنا کر مسلمانوں کو مظلوم اور غلام بنا کر رکھنا یہ حکومت چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ظالم کی مذمت بیان کی ہے وہیں ظلم سہنے والوں کی بھی مذمت بیان کی ہے۔ ظالم جتنا بڑا قصوروار ہے اس سے بڑا قصوروار ظلم سہنے والا ہے۔ تیار ہیں آپ حضرات ظلم سہنے کے لیے؟ تو کم سے کم دلی سے سبق حاصل کر لو، دلی کے حالات سے سبق حاصل کرو۔ موت ایک ہی بار آتی ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں تو مرنے سے پہلے 10 کو مار کو مر، مظلوم بن کے مت مر، غازی بن کے مر۔ جان تو ایسے بھی جانی ہے ویسے بھی جانی ہے، یہ مظلوم بن کے ڈر کے مرنے کا کیا فائدہ بھائی؟ وہ آ رہے ہیں، اینٹ چلا رہے ہیں، پتھر چلا رہے ہیں، لاٹھیاں چلا رہے ہیں، لوگ مار کھا رہے ہیں۔ پلٹوار کرنے کی ہمت تک آج لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ سیلف ڈیفنس یہ ہمارا دستوری حق ہے، سیلف ڈیفنس یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل حق ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قانون کے دائرے میں بات کر رہا ہوں، اور آج تک ہم نے قانون کے دائرے سے باہر جا کر بات نہیں کی ہے۔ اس بات کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن ہے، قانون کی عزت آج بھی ہم کر رہے ہیں، حالانکہ کھلم کھلا خود قانون کے رکھوالے دلی پولیس نے قانون کے اوپر لات ماری ہے۔ اس کے باوجود آج بھی ہم قانون کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، دنیا میں جینا ہے تو لڑنا سیکھنا ہوگا۔ خاموش رہنے والوں کو یہ دبا دیتے ہیں، آواز نہ اٹھانے والوں کو دبا دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو آفیشل سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بربادی تمہارے گھروں سے شروع ہوگی، یاد رکھو۔ ایک آدمی فون کر کے مجھے سمجھا رہا ہے، آپ سب کو تکلیف میں ڈال رہی مولانا۔ کمینہ کیا بول رہا معلوم؟ تمہیں سب کو تکلیف میں ڈال رہی، بھڑکا ڈال رہی، یہ کر ڈال رہی۔ وہ کون بھڑکائے تھے وہاں دلی میں؟ مسلمانوں کو کون بھڑکائے؟ مارا کھائے، مرے، کسی کو اس کا احساس ہے؟ ایک مومن کی موت سارے عالم کے لیے فکر کا لمحہ ہے، ہمارے لیے کوئی فکر نہیں۔ میں صرف آج کے جمعہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جو دلی میں حالات ہو رہے ہیں ان قریب ہر علاقے میں ہوں گے، ہم اسے ڈریں گے نہیں انشاءاللہ۔ وہ چاہے جتنی بھی تیاری سے وار کرے، حملے کرے، فسادات برپا کرنے کی کوشش کرے، ہماری پہلی بات اور ہمارا پہلا نعرہ یہ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں، سب بھائی بھائی۔ اب اس امن و امان کو اور اس سلامتی کی دوستی کو جو توڑنا چاہے گا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم ہر ہندو کا بھلا چاہتے ہیں، ہر سکھ کا بھلا چاہتے ہیں، ہر دلت کا بھلا چاہتے ہیں، ہر سیکولر ذہنیت کا حامل کا بھلا چاہتے ہیں، اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ہم سکون کے ساتھ اپنے پروٹیسٹوں کو، احتجاج کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سکون کو برباد کرنے کے لیے جو بھی فرقہ وارانہ طاقتیں اٹھیں گی اور فسطائی طاقتیں اٹھیں گی، اسے دندا شکن جواب دینے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم صرف اس لیے چپ ہیں کہ قانون سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں آج بھی ہندوستان کی عدالتوں پر بھروسہ ہے، قانون پہ بھروسہ ہے، اور یہاں کے کانسٹیٹیوشن پہ بھروسہ ہے۔
اس لیے آج بھی ہمارا ہر کام قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے. اگر تمہاری طرح اے ظالموں کان کھول کر سن لو، اگر تمہاری طرح ہم نے قانون کا دائرہ پھلان لیا تمہاری خیر نہیں ہے. شکر مناؤ ان صبر کرنے والے اور مار کھا کے بھی دبنے والے لوگوں کا کہ انہوں نے تمہارے ہی طرح تمہارے انداز میں جواب نہیں دیا. لیکن یہاں کے تعلق سے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ دلی ہے اور یہ کرناٹک ہے، اچھے اچھوں کو ناٹک کرا ڈالتی ہیں. لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسی طرح قرآن نے بھی ہدایت دی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. ان فرقہ وارانہ فسادات کرنے والے ظالموں کو اور ہمارے ملک کے عزیز کے امن و امان کو برباد کرنے والے فاسدوں کو ختم کرنے کے لیے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ تیاری میں رہے. ہر شہری کا حق ہے، ہر سٹیزن کا حق ہے کہ اپنے شہر کے امن کو باقی رکھنے کے لیے اپنے طور پر تیار رہے. سمجھ میں آ رہا کہ کھلوں؟ زیادہ کھلے تو تم نہ پریشان. اشارے دے رہا ہوں، یاد رکھ لو. ہم نہ ہماری جان سے زیادہ ہمارا وطن پیارا ہے، ہماری جان سے زیادہ ہمارا ملک پیارا ہے. اگر اس ملک اور اس وطن کے امن و امان اور سلامتی کو بگاڑنے کے لیے کوئی فاسد طاقت سامنے آئے گی تو اس کے دانت توڑنا بھی ہم جانتے ہیں. ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی نہ سمجھو، ہمارے سکوت کو ہماری بزدلی نہ سمجھو. یہ اوپن چیلنج ہے ان فسطائی طاقتوں کو اور ان فرقہ وارانہ فسادات کرنے والوں کو جو ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں، جو دلت مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں، جو سکھ عیسائی کو لڑانا چاہتے ہیں، عیسائی مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں، جو سیکولر ذہنیت رکھنے والے کے لوگوں کے دلوں میں منافقت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ 3% بھی نہیں ہے، لیکن محبت کا پیغام دینے والے 97% لوگ ہیں. تمہارے اس طرح پھڑ پھڑانے سے ہماری اقتائیت پر، ہماری یکجہتی پر اور ہمارے امن و امان کے پیغام پر اور ہمارے امن و امان اور محبت و الفت کے پیغام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. وہ زمانہ گیا ڈرنے ڈرانے کا. ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس رائفلز ہیں، ان کے پاس اٹلیاں ہیں. اگرچہ کہ ہمارے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ رائفل ہے، نہ بندوق ہے، نہ تمانچہ ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے. اگر تو گولی چلاتا ہے تو سینے پہ ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. تو کھائے گا؟ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں بھی ثواب رکھا ہے، موت میں بھی ثواب رکھا ہے. ہم مریں گے تب غازی بنیں گے، اور مریں گے، جیئیں گے تو غازی بنیں گے، مریں گے تو شہید بنیں گے. تم کیا ہو؟ تم پیسوں کے لیے جیتے ہو، پیسوں کے لیے مرتے ہو، اور پیسہ ہی تمہارا بھگوان ہے. اور یاد رکھو یہ دنگا کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ صرف اپنے بھگوان کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں کو بدنام کر رہے ہیں. کسی بھی مذہبی کتاب میں اس طرح سے انوسنٹ لوگوں کو اور بے قصور لوگوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے. اسلام میں ہے کیا بھائی؟ اسلام میں جو حکم دیا پڑھو. بے وقوفوں غلط میسج قرآن کے تعلق سے پھیلاتے ہو. پہلے پڑھو، سمجھو کن حالات میں جنگ جائز ہے، کن حالات میں جہاد جائز ہے. پہلے اس کو سمجھو،
اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا، اسلام امن و امان اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھو، یہی اسلام کہتا ہے جب کوئی فاسد اور مفسد طاقت اور جب کوئی فسطائی طاقت، جب کوئی فرقہ وارانہ فساد کرنے والی طاقت اس امن و امان اور سلامتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے، تو ہماری بھی تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی۔ تو گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جو مسلمان مرے وہ شہید کہلائیں گے، ان کی مائیں شہیدوں کی مائیں کہلائیں گی، ان کی بہنیں شہیدوں کی بہنیں کہلائیں گی، ان کی بیٹیاں شہیدوں کی بیٹیاں کہلائیں گی، ان کے باپ شہیدوں کے باپ کہلائیں گے، ان کے بھائی شہیدوں کے بھائی کہلائیں گے۔ لیکن ہم اس وقت یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے امن کو اگر بچانا ہے تو فساد ڈالنے والوں کے خلاف بھی ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اپنے طریقے پر تیار رہو۔ کبھی بھی کچھ بھی کسی بھی شوشے کو لے کر یہ لوگ فتنہ مچانے کی کوشش کریں گے، میں کھل کر کہتا ہوں، 1000 بار سوچ کے اس طرح کی کام کو انجام دینے کی کوشش کریں یہ لوگ، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان ڈرا کرتا تھا، بزدل بن کے بیٹھ چکا تھا، اب راستوں پر ہے، اب ہتھیلی پہ جان لے کے نکل رہا ہے، اب اس کے لیے مرنا بھی بڑی بات نہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، گھروں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری دال نہیں گلے گی۔ ظلم کو مٹانا ہے تو ظلم کے خلاف متحد ہو کر اٹھنا پڑے گا۔ ہر زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آپ، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جہاں بھی ظلم مٹا ہے تو ظالموں کے خلاف جب ظلم کو ختم کرنے والوں نے اتحاد کیا، متفق ہو کر کام کیا، تب جا کے ملکوں سے ظلم مٹا ہے۔ آج بھی 2-3% قسم کے لوگ پورے ملک کے اندر بے امنی اور بدامنی اور بدسلامتی پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ان کو کامیاب ہونے، وہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم دنگا ہو جائے، ہم ہندوؤں میں محبت بانٹیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دلت اور مسلمان آپس میں لڑکے مرے۔ آپ کو معلوم ہے وہ مدگری کا جو مودی اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریا، دلت کے کو کریا، RSS والا کیوں نہیں کریا؟ کسی کو سمجھ میں آئی بات؟ دلت کو اس لیے اٹھایا گیا پیسہ دے کر تاکہ اس وقت اس مومنٹ میں مسلمان اور دلتوں کی کیا ہو رہی ہے؟ گہری دوستی ہو رہی ہے، سب نزدیک ہو رہے ہیں، دلت اور مسلمان ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، سیکولر ذہنیت والے ایک پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے شوشہ چھوڑا، دلت اٹھ کر جب نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو مسلمان برداشت نہیں کرے گا، اسے فوراً کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے، اور جیسے ہی اسے ماریں گے ہم اس کو ایشو بنا کر مسلم دلت کی لڑائی کریں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اوریج بھاگ گا، ملاچ نہیں ہاتھ، ملتا تو یقیناً مارتے، ملتا تو یقیناً مارتے، لیکن اللہ کی طرف چونکہ بزرگان دین مسلسل دعاؤں میں ہیں، اللہ والے مسلسل دعاؤں میں ہیں، خیر مانگ رہے ہیں، تو خیر کا اللہ نے فیصلہ کیا، ایکسپٹ کیا ہوگا، انہیں بھاگ گئے، اسکیپ ہو گیا، اور پھر ڈھونڈتے رہے، پرسوں 25 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو گرفتار ہوا۔ اب اس پر قانونی کاروائی چلے گی۔ میں ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس طرح سے گمراہ کرنے اور راستے سے ہٹانے کے لیے نئے پینترے یہ RSS والے اپنا سکتے ہیں۔ ہمیں کیا نہیں ہونا؟ گمراہ نہیں ہونا، قانون کے دائرے میں رہ کر اسے بھی سزا دلانا اور ہمارا کام بھی جاری۔ اب بڑا مسئلہ ہمارے سامنے کیا ہے، بڑا چیلنج NPR کا بائیکاٹ ہے۔ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے بھائی؟ NPR کا بائیکاٹ کب سے شروع ہونے جا رہا؟ وہ اپریل 1 سے شروع ہو رہا ہے۔ پورے ملک کے مسلمان، پورے ملک کے دلت، پورے ملک کے
کے سکھ، پورے ملک کے عیسائی، پورے ملک کے سیکولر ذہنیت رکھنے والے ہندو سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر NPR کا بائیکاٹ کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ہمیں کیا کرنا؟ شریک ہو جانا۔ ہر گھر پہ وی آر ریجیکٹ NPR کا پوسٹر لگنا ہے۔ کوئی بھی سرکاری افسر آ کر آپ کی تفصیلات مانگنے کی کوشش کرے، اسے محبت سے لڈو کھلا کر بھیج ڈالو، جامن کھلا کو بھیج ڈالو، پانی پلا کو بھیج ڈالو، لیکن اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دینا۔ ڈر کو دے ڈلیں گے، جمعہ کو یہاں مل رہی بٹ ڈیٹینشن میں ملنا پڑتا ہے۔ جمعہ کہاں مل رہی؟ کم سے کم مسجد فاطمہ میں مل رہی، بعد میں جمعہ کہاں پڑھنا؟ ڈیٹینشن سینٹر میں پڑھنا پڑے گا۔ تو ہمت نہیں ہارنی ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی کے زور زبردستی سے ڈرنا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ہم کاغذ نہیں دکھائیں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی سمجھتے ہیں؟ ہاں، کچھ بھی سمجھ جاؤ، بہت گہرا مفہوم ہے اس میں۔ NPR کو ہم کامیاب ہونے کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ کیونکہ NPR ہی NRC کا چور دروازہ ہے۔ آپ پوچھیں گے NPR تو پہلے بھی ہوا ہے، NPR تو پہلے بھی ہوا ہے۔ سیدھا سادہ جواب، پہلے 15 تھے سوالہ، اب 21 ہو گئی، 6 نکالو، اب بیچ کرنے تیار ہے۔ نکالتا ہے 6 سوالہ نکالتا، اس میں سے انہیں ایک قدم پیچھے ہٹتا نہیں کرا، ہمیں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو NPR کو مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، بڑا کام ہمارے سامنے۔ پورے ضلع میں اس کے تعلق سے اویئرنیس پیدا کرنی ہے، ہر ضلع کو پہنچنا ہے۔ تو کم سے کم آپ لوگ شہر کا کام سنبھالو، اس بات کو اتنا پھیلاؤ کہ پیدا ہوا سو بچہ بھی بولنا I reject NPR۔ اتنا پھیلاؤ، اور کسی کے باپ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو بھائی، ہم جب ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو فتح ہمارے مقدر ہے۔ ڈرنے والا سب سے پہلے مرتا، سو یاد رکھ لے۔ پہلے ڈرنا چھوڑو، پہلے کیا چھوڑو؟ ڈرنا چھوڑو۔ تو اس وقت ہمارے دلوں میں جو بھرم پیدا کیا جا رہا ہے، جو ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، اور جو ایک طرح کا خوف اور ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے ہم اپنے دلوں میں جگہ ہرگز نہ دیں۔ دیکھو، یہ فسادات کس لیے ہوتے ہیں؟ فسادات کیوں کروائے جاتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں میں، دلتوں میں اور پچھڑے طبقات میں خوف پیدا ہو جائے۔ ارے کہاں مار ڈالتی کی، کیا ہو جاتا؟ کچھ نہیں ہوتا، بستر کو بھی مرنا، ہاسپٹل میں بھی مرنا، ایکسیڈنٹ ہوا تو بھی مرنا، یہ گولی کھا لیں گے کیا ہوگا؟ مرنا تو مرنے کا ڈر دل سے نکالو، دنیا تمہاری قدم چومے گی۔ مرنے کا ڈر دل سے نکالو۔ تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا، کس کا نعرہ؟ سبھاش چندر بوس۔ تم مجھے خون دو، خون کو تو ہاسپٹل میں جا کے دیں گے، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ یہ اس وقت کا نعرہ ہے، آج وہ وقت پھر دہرایا جا رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو دوسری جنگ آزادی میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تاریخیں لکھی جائیں گی، آپ کے بارے میں آپ کے نواسے پوترے پڑھیں گے۔ جیسے ہم سبھاش چندر بوس کو پڑھتے ہیں، بھگت سنگھ کو پڑھتے ہیں، گاندھی جی کو پڑھتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھتے ہیں، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں، حفظ الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں، ضامن شہید کو پڑھتے ہیں، رشید احمد گنگوہی کو پڑھتے ہیں، ویسے تمہاری نسلیں تمہیں پڑھیں گی۔ لیکن یاد رکھو، جو اس وقت اپنے گھر میں چوڑیاں پہن کر حکومت سے مصالحت کر کے بیٹھے گا، وہ اس وقت کا گوڈسے ہے۔
وہ اس وقت کا کیا ہے؟ گوڈسے ہے. اس نے اس وقت انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے اور جنگ آزادی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا. نہ ایک خطرہ خون بہا، نہ ایک خطرہ پسینہ بہا. پھر بھی انہیں دیش بھکت اس کی پوجا ہو رہی ہے. جن لوگوں نے خون بہایا، جن لوگوں نے جائیدادیں لٹا دی، جن لوگوں نے بچوں کی نظریں چڑھا دی، جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تنوروں میں ڈلوا دیا، اور جن علماء کے گردنوں پہ پھانسی کے پھندے لٹکا کر بڑے بڑے علاقوں میں لٹکا دیا گیا، درختوں پہ لٹکا دیا گیا، آج ان کی قربانی کا کوئی بھاؤ نہیں ہے، مول نہیں ہے، تول نہیں ہے. جو اس وقت غدار بنے بیٹھے تھے وہ آج دیش بھکت بنے بیٹھے. تو ایک مرتبہ اور ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارے باپ داداؤں نے انگریزوں کے چنگل سے ہمارے ملک کو بچانے کے لیے اپنے جان مال تن من دھن کی سب کی بازی لگائی تھی. ہماری رگوں میں بھی انہی کا خون دوڑ رہا ہے. ہم بھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے دستور کو بچانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، تحفظ دستور کے لیے جان مال کی اور اپنے جان کی، عزت کی، آبرو کی بھی ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ. یہی جذبہ ہر نوجوان، ہر بوڑھے، ہر بچے، ہر عورت کے اندر پیدا ہونا چاہیے، تبھی ہم کچھ آگے بڑھ سکیں گے. اور گھروں میں بیٹھنے کا خیال نکال دو دلوں سے، دکانوں میں بیٹھنے کا خیال دلوں سے نکال دو. دکان رہے گی تب نہ تجارت کرو گے، گھر رہے گا تب نہ بیٹھو گے. سب کچھ چھین لیے جانے کا پورا پلان ہو چکا ہے. جائیدادوں سے بے دخل، گھروں سے بے دخل، تجارتوں سے بے دخل، بزنس سے بے دخل، زمینوں سے بچا کیا؟ ڈیٹینشن سینٹر کی ذلت آمیز زندگی، رسوا آمیز زندگی، جہنم سے بدتر زندگی. تو بھائیوں، اس وقت ہمارے سامنے بہت بڑا کام آنے والا ہے. NPR کے خلاف ہر محلے میں اویئرنیس پیدا ہونی ہے. ہم سب کی سوچ ایک بن جانا ہے. ایک سوچ ایک پلیٹ فارم، ایک سوچ ایک پلیٹ فارم. اس طرح سے اگر کام کریں، ہاں درمیان میں کچھ ایمان فروش، ضمیر فروش لوگ آئیں گے. کیا بھی نہیں ہوتا، دکھا دلو جی، تمہارے پاس پکا ہے تو کئی کو ڈر رہی. میں ہی نہیں ڈر رہا، میرے پاس پکا ہے. میرے بھائی جو غریب ہے اس کے پاس پکا نہیں ہے، اس کے واسطے لڑروس نہیں. کتنے غریب ایسے ہیں جن کے پیپر صحیح نہیں ہیں، اور یہ مسٹیک کون کر رہا ہے؟ سو چالاکی سے حکومت آج کرا لے کہیں سو. یہ مسٹیکس جو ہمارے ناموں میں، ڈیٹ آف برتھ میں اور ڈیٹ آف ڈیتھ میں یہ جو مسٹیکس ہیں، یہ کون کر رہی ہے؟ حکومت کے افسروں نے ہی کیا ہے، کیونکہ یہ پلان آج کا نہیں، 100 سال پرانا ہے. بہت گہری چال چلی ہے، بہت گہری چال. لیکن یاد رکھو، ایمان والوں کے سامنے ہر چال کیا ہو جاتی ہے؟ انشاءاللہ پانی کی طرح بہہ جائے گی. اچھا، تو اس بات کے لیے تیار ہیں آپ سب کہ ہم سب مل کر NPR کو ریجیکٹ کریں گے؟ ارے تیار ہیں کہ نہیں بھائی؟ تیار. اور جو لوگ ہماری ذہنیت بگاڑنے کے لیے اور ہمیں کمزور بنانے کے لیے، بزدل بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ کاغذ صحیح کر لو، کاغذ صحیح کر لو، کاغذ صحیح کر لو، ان کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا. جو اس وقت یہ بات کر رہا، اس وقت میں نہ پیچھے کی بات کر رہا ہوں نہ آگے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت فی الحال جو یہ بات کر رہا ہے کہ کاغذ صحیح کر لو، وہ قوم کا ہمدرد نہیں، دشمن ہے. زندگیاں کھپ جائیں گی کاغذات صحیح کراتے کراتے، تمہارے گھر بک جائیں گے کاغذات صحیح کراتے کراتے. 15 قسم کے ڈاکیومنٹ ایک خاتون نے آسام میں دیے، پھر بھی شہریت میں نام اس کا 15 قسم کے. حالانکہ سب صحیح ہے، اسپیلنگ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ جو بیٹھا افسر اسے شکایا کرتے. ایسے بکنے والے، سودا کرنے والے افسروں کے تعلق سے تمہاری کیا سوچ ہے وہ تمہیں طے کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم NPR کو کامیاب.
اس کے لیے جو بھی محنتیں ہوں گی ہم اس میں شریک، نہ دعوت دینے کی ضرورت پڑنا، نہ بار بار بلانے کی، کان میں بات پڑ گی فلاں جگہ اس کالے قانون کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا کتے اتچ 2 سیکنڈ میں شکتی من کی طرح مارانا، ضرور کر کو دکان کا شٹر اترنا، فوراً بھاگنا، ورنہ بہت ہی خطرناک حالات ہوں گے۔ ایک ویڈیو میں کل دیکھ رہا تھا اور شیئر بھی کیا اس کو، اس میں بہترین انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ بہترین جو لوگ اپنے اپنے کاموں میں بیٹھے رہتی نا، آفس میں بیٹھا، دکان میں بیٹھا، تبلیغی کام میں بیٹھی، تبلیغی کام بہت بڑا کام اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت تبلیغ بھی اسی وقت بچے گی جب ملک بچے گا۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہمارے ساتھیوں کو؟ ہمیں سب پروٹیسٹا میں آتے نہیں بھائی، ہمیں احتجاج میں کون آنا سب پھر ہے؟ جبرائیل آنا؟ عجیب مسئلہ ہے۔ دین کا کام اپنی جگہ ہے، لیکن دین کا کام بھی تم کب کرو گے؟ جب یہ ملک بچے گا تب نہ کرو گے۔ یہ ملک بچانے کی بات ہو رہی ہے، تم دین کی بات کر رہے ہو۔ عجیب مسئلہ ہے۔ تو بہرحال کوئی کام اس سے بڑا اس وقت نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر طرح سے تیار رہیں، ہر فساد کا فیس کریں، اور ہر فساد کرنے والے کو قانون کے حوالے کریں، خود قانون نہ بن جائیں، آن دا اسپاٹ فیصلے نہیں کرنا، قانون کے حوالے کرو۔ اب بھی موقع دیں گے، اب بھی کیا دیں گے؟ موقع دیں گے جاگنے کی، سدھرنے کی، صحیح لائن پہ آنے کا بھی موقع دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن نوجوانہ کیا کرتی؟ جوش میں ایسے آن دا اسپاٹ فیصلہ کر رہا، نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ ہرگز ان حالات میں جوش کے کام مت کرو۔ ہوش اور جوش دونوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ الحمدللہ ایک حد تک مان کر چلنے کی صفت ہمارے ٹنکور میں کیا ہو رہی ہے؟ پیدا ہو رہی ہے۔ علماء کی ماننا، دانشوروں کی ماننا ایک صفت پھیلتی جا رہی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہر شہر میں ایسا مزاج پیدا ہونا چاہیے کہ علماء کے تابع ہو کر لوگ کام کرے، ورنہ تو ہر دوسرا تیسرا لیڈر کھڑے ہو کیا بول رہا؟ میرے پیچھے ہو، میں لے جا تم نہ برابر جگہ، سیدھا لے جا کو گیٹ کرنے چھوڑ دل کو، وہاں سے فلیٹ میں اڑ جاتا۔ میں کھلی بات کرنے والا، کسے تو بھی لگیں دے، کسے تو بھی مریں دے، آئی ڈونٹ کیئر۔ تو امت کا درد رکھنے والوں کے پیچھے چلو، بس میری اتنی التجا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ امت کے حق میں سوچنا، امت کا خیر کا مطالبہ کرنا، امت کے لیے سوچنا، قوم کے لیے سوچنا، اور دانش مندی کے ساتھ فیصلے لینے کی صلاحیت اس کے اندر ہونا۔ ایسا آدمی، ایسا عالم یا علماء کی جماعت آپ کو اگر لے کر چل رہی ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ تو اس وقت میں 3 اہم کام آج کی بات میں۔ پہلا کام کیا؟ رب کو راضی کرنا، جس کو کہتے ہیں رجوع الی اللہ۔ دوسرا کام NPR کے تعلق سے جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں، ہمارا کام سمجھ کو ہمیں اس میں شریک ہونا۔ تیسرا کام علماء کی نگرانی میں چلنا، علماء کی نگرانی میں چلنا، کیونکہ بسا اوقات خود سے فیصلے لینا کرنا شروع کر دلے، بولو بڑے غلط فیصلے ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ایک جوش میں کرتی، ہمیں اچھا سوچ کو کرنے جاتی، لیکن وہاں کیا ہوتا؟ رزلٹ غلط نکل جاتا ہے۔ بہرحال علماء کی نگرانی میں چلے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قبول فرمائے، اور اس وقت جو حالات ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالی ان کے سدھار کے فیصلے فرمائے، اور ہم سب جو روزانہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔